السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس جے پاک بلاگس۔ آج 10 محرم الحرام ہے۔ بڑی قربانی آج کے دن ہوئی 61 ہجری میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ یہ واقعہ کربلا بہت عظیم قربانی ہے ان تمام لوگوں کی جو حق پر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسوں سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ کی دنیا میں رہتے ہوئے ہی آپ کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے ایک نواسے کو زہر سے مارا جائے گا، شہید کیا جائے گا، اور ایک کو نیزے پہ لٹکایا جائے گا۔ بہت دردناک بات ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے ہی کربلا کا پورا واقعہ دیکھ لیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو سانحہ کربلا حبیب کے دنیا میں رہتے ہوئے ہی دکھا دیا تھا۔ اس پورے سانحہ کا کربلا کے واقعے کا ہم کیا سبق لیتے ہیں؟ ہم اس قربانی کو یاد کرتے ہیں جو ایک عظیم قربانی تھی۔ اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھیں کہ پیغام کیا تھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے نواسے تھے۔ آپ بہت بڑی ہستی تھے اور آپ نے ہمیشہ اپنے نانا کو فالو کیا، ہر اعتبار سے، ہر طرح سے اپنے نانا کی جو پوری کی پوری زندگی ہے اس کو اپنے اندر ڈھالا۔ واقعہ کربلا صرف اور صرف حکمرانی حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایک امن کا پیغام تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے۔ پر کچھ لوگوں کو یہ امن پسند نہیں تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ مسلمان ختم ہو جائیں۔ کہنے کو مسلمان ہی تھے لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ کے جو نواسے تھے وہ چاہتے تھے کہ امت میں اتفاق رہے، بھائی چارہ رہے، محبت رہے، پر ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سے اختلاف کرتا ہے۔ اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ جنگ چھیڑ دی جائے یا جنگ کر دی جائے۔ ہر مسئلے کو بیٹھ کر حل کیا جا سکتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کو عصر کے ٹائم پر ان کو شہید کیا گیا، اور شہادت سے قبل ہی اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیدار ہو چکا تھا کہ میں اپنے نواسے کو اور اپنے گھرانے کے لوگوں کو لینے آ رہا ہوں۔ کہنے میں، بتانے میں بہت آسان لگتا ہے، لیکن
جب کسی پر بیتتی ہے تو وہی جانتا ہے کہ کس طرح سے اس پر بیتی گئی ہے۔ بنا پانی کے، بنا بھوک کے قربانی ہم صرف سوچ سکتے ہیں، کر نہیں سکتے۔ ہمارا دل اگر اس میں ڈوب کے سوچے کہ اتنی بڑی ہستی کو شہید کرنا شاید اس لیے ہی ہوا واقعہ سانحہ کربلا کہ شاید اسلام کو اس سے قوت ملی، اسلام زندہ ہوا ہر کربلا کے بعد۔ ویسے تو جو چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل پر اللہ کے حکم سے نہیں چلی، وہ چھری، وہ خنجر، وہ نیزہ، وہ کیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ چل گیا۔ بڑی ہستیوں سے ہی بڑے کام لیے جاتے ہیں۔ امت اس چیز کو صرف 10 دن تک یاد رکھتی ہے، جو کہ افسوس والی بات ہے۔ سانحہ کربلا پوری انسان کی زندگی اگر انسان سامنے رکھ کر گزارے تو اس سے کوئی بھی سنت نہ چھوٹے، کوئی بھی حسینی کام نہ چھوٹے۔ اور ہم حضرت امام حسین سے اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ نماز سیکھیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے وقت، موت سامنے ہے پر سجدہ ضروری ہے۔ جنت کا حکم آپ شہزادوں کے حسن و حسین کے زندگی میں ہی آپ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب کیا ضرورت تھی کہ موت سامنے ہے اور نماز پڑھی جائے، لیکن امت کو بتانا تھا کہ نماز ضروری ہے۔ تجارت کے درمیان نماز آ جائے تو نماز ضروری ہے، سفر کے درمیان نماز آ جائے تو نماز ضروری ہے، رات کی تاریخ میں سوئے ہوئے ہو تو فجر کی نماز ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حقیقی معنوں میں حسینی بنائے، حقیقی معنوں میں واقعہ کربلا کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والا بنائے۔ ہم سب گناہ گار ہیں اور ہم سب اللہ رب العزت کے فضل اور کرم کے محتاج ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی نماز اس طرح پڑھیں جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اور اس کو عملی طریقے سے صحابہ کرام اور آپ کے پیارے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے کر کے دکھایا کہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ موت سامنے بھی ہو تو نماز ضروری ہے، جنت کی بشارت ہو اس کے باوجود بھی نماز ضروری ہے۔ آج ہم اپنے گریبان میں دیکھیں تو ہم شرمندہ ہو جائیں، کیونکہ ہم صرف اور صرف دکھنے میں اپنے آپ کو حسینی ظاہر کرتے ہیں۔
عملاً ہمارا کوئی ایسا نہیں جو حسینی ہو۔ نہ ہم امن پسند ہیں، نہ ہم 5 وقت کا نمازی ہیں، نہ ہم اللہ اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنوں میں محبت کرتے ہیں، نہ ہم حقیقی معنوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم تو صرف زبان کے الفاظ دہرا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچا اور پکا عاشق رسول اور سچا اور پکا حضرت علی سے محبت اور حضرت امام حسین کی اتباع کرنے والا بنا دے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔